میرا نام سکینہ ہے اور سب مجھے سکینہ مردے نہلانے والی کہتے تھے۔ لوگ یہ بات ایسے کہتے جیسے میں نے دنیا کا سب سے برا اور گھٹیا کام چن لیا ہو۔ میں جب گلی سے گزرتی تو عورتیں ایک دوسرے کے کان میں کچھ کہتی اور ہنستی جاتی۔ مرد دور سے ہی طنزیہ انداز میں آوازیں کستے اور کہتے، لو جی آ گئی مردے نہلانے والی، جیسے میں کوئی برا دھندا کرنے والی ہوں۔ میں اکثر ان کے طعنے سنتی اور دل پہ پتھر رکھ کے آگے بڑھتی۔ میرے لیے یہ کام صرف روزی روٹی کا ذریعہ تھا، لیکن لوگ اسے گندگی کا کام سمجھتے تھے اور میرے کردار تک پر انگلی اٹھاتے تھے۔ میری ماں کئی بار روتی، کہتی بیٹی تیرے بس میں ہوتا تو کوئی اور کام کر لیتی۔ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اس کی بیٹی کا رشتہ کون کرے گا جو دن رات مردوں کو نہلاتی ہے۔ میں کئی جگہ رشتے کے لیے گئی لیکن انکار ملتا رہا۔ کبھی کوئی سیدھا سیدھا منع کر دیتا، کبھی کوئی کہہ دیتا اب لڑکی بری نہیں لیکن کام اچھا نہیں۔ ایسے الفاظ میرے دل کو چیر دیتے، جیسے میں انسان نہ ہوں، کوئی ناپاک چیز ہوں۔ میں راتوں کو جاگتی اور سوچتی، کیا میں واقعی اتنی بری ہوں؟ کیا رزق حلال کمانا گناہ ہے؟ لیکن صبح ہوتی تو پھر کوئی دروازہ کھٹکھٹا دیتا اور کہتا، سکینہ چلو میت تیار ہے، اور میں سب آنسو دل میں دفن کر کے اٹھ کھڑی ہوتی، کیونکہ میرے گھر کا چولہا اسی پہ جلتا تھا اور میں جانتی تھی کہ اگر میں نے یہ کام چھوڑ دیا تو میرا گھر اندھیروں میں ڈوب جائے گا۔ اپنی عزت بنانے کے لیے میں نے کئی بار جھوٹ کا سہارا لیا۔ میں جانتی تھی کہ لوگ مجھے اچھا نہیں سمجھتے، میرے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، تو میں نے سوچا اگر میں انہیں کچھ ایسی کہانیاں سنا دوں جنہیں سن کے وہ حیران ہوں تو شاید وہ مجھے عام عورت نہ سمجھیں۔ اس لیے میں اکثر انہیں ایسے قصے سناتی جیسے میں نے اپنی آنکھوں سے بڑے عجیب عجیب واقعات دیکھے ہوں۔ میں کہتی ایک عورت تھی جو ہر وقت اپنے ناخنوں پہ پالش لگاتی تھی۔ جب اس کی موت ہوئی اور میں نے اسے غسل دینا شروع کیا تو اس کی پالش اتر ہی نہیں رہی تھی۔ لوگ یہ سن کے چونک جاتے، میرے ارد گرد بیٹھ جاتے اور میری باتیں دلچسپی سے سنتے۔ کچھ لمحوں کے لیے میں خود کو اہم محسوس کرتی، ان کی نظروں میں جیسے میں کوئی خاص شخصیت ہوں، لیکن اندر سے میں جانتی تھی کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ کوئی اتنی پالش تو نہیں لگا سکتا کہ ہر وقت لگی رہے، اور شاید وہ اتار بھی لی جاتی ہو، لیکن میں یہ سب اپنی عزت کے لیے کرتی تھی، کیونکہ جب یہ قصے ختم ہو جاتے اور لوگ اٹھ جاتے تو پھر وہی پرانی باتیں شروع ہو جاتی کہ سکینہ مردے نہلانے والی یہ کوئی عورتوں کا کام ہے، رزق کے اور ہزاروں طریقے ہیں مگر یہ جان بوجھ کے مردے نہلاتی ہے۔ یہ باتیں میری جان کھا جاتی تھی لیکن میں انہیں برداشت کرتی رہی۔ میری بیٹی بھی اکثر مجھے روکتی، کہتی امی کوئی اور کام کر لو، لوگ ہنستے ہیں۔ میرا بھی دل دکھتا ہے لیکن میں اسے ڈانٹ دیتی اور کہتی کہ اگر یہ کام نہیں کریں گے تو اور کیا کام کریں گے؟ کون ہمیں کام دے گا؟ ہم کون سے پڑھے لکھے لوگ ہیں؟ یہ کام نہ کریں تو گھر میں کھائیں گے کیا؟ اور میری بیٹی خاموش ہو جاتی، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ بھی دل سے شرمندہ تھی کہ اس کی ماں یہ کام کرتی ہے۔ ایک دن ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے مجھے اندر سے بدل کے رکھ دیا۔ ایک گھر میں عورت کی میت تھی اور میں حسب معمول وہاں غسل دینے گئی۔ گھر میں کوہرام مچا ہوا تھا، رونے پیٹنے کی آوازیں گونج رہی تھیں، لیکن ایک عورت کی چیخیں سب سے اونچی تھیں۔ وہ رو رو کے سب کو پیچھے چھوڑ رہی تھی۔ بعد میں پتہ چلا وہ مرنے والے کی بھابھی ہے۔ کچھ دیر بعد وہ خاموشی سے میرے پاس آئی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور آنکھوں میں آنسو بھرے تھے۔ اسے دھیرے سے کہا، آپ میرا ایک کام کریں گی؟ میں آپ کو 10,000 روپے دوں گی۔ میں نے چونک کے کہا، کون سا کام؟ میں تو یہاں میت کو غسل دینے آئی ہوں، آپ کو کیا کام ہے؟ اس نے اپنے دوپٹے میں لپٹی ایک چھوٹی سی پرچی نکالی اور میرے ہاتھ میں پکڑائی۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے تو وہ سر جھکا کے بولی، یہ آپ میت کے منہ میں رکھ دینا۔ میں اس کی بات سن کے سکتے میں آ گئی، فوراً سمجھ گئی کہ یہ کوئی تعویذ ہی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کیوں؟ تو وہ روتے ہوئے بولی، یہ میری بھابھی ہے، اس کے 7 بچے تھے اور میری شادی کو 10 سال ہو گئے مگر میرا ایک بھی بچہ نہیں۔ بابا جی نے کہا ہے اگر کسی ایسی عورت کے منہ میں یہ تعویذ رکھوا کے دفنا دو جس کے زیادہ بچے ہوں تو میرے ہاں بھی اولاد ہو جائے گی۔ میں نے اس سے صاف کہا کہ یہ سب فضول ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہوتی، اور میں نے اپنی زندگی میں ایسا کام کبھی نہیں کیا۔ وہ میرے پاؤں پکڑنے لگی، کہنے لگی کہ بی بی میری حالت پہ رحم کرو، میں تمہیں 20,000 دوں گی۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا، یہ اتنے پیسے دے رہی تھی اور میرے دل میں لالچ جاگا، لیکن میں نے پھر بھی انکار کر دیا۔ اس نے رونا شروع کر دیا اور کہا، اچھا 25,000 لے لو اور یہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا، نہ جانے کب ایسا وقت آئے کہ 7 بچوں والی عورت مرے۔ میں خاموش رہی، سوچتی رہی کہ واقعی یہ ایک موقع ہے، میرے گھر کی حالت بھی بری ہے۔ پھر وہ جلدی سے بولی کہ 30,000 لو اور ابھی کر دو۔ میں نے دل کڑا کر کے ہاں کر دیا اور اس کا تعویذ میت کے منہ میں رکھ دیا۔ اس کے بعد وہ خوش ہو کے پیسے میرے ہاتھ میں تھما گئی اور میں اندر ہی اندر خوش ہو گئی کہ اتنی بڑی رقم مل گئی۔
उस वक्त मैं एक लम्हे को भी नहीं सोच सकी कि मैंने क्या किया। मेरे लिए यह महज एक काम था। मरने वाला मर गया और ज़िंदा लोगों के मसले मेरे लिए ज़्यादा अहम थे। मैं घर पहुंची तो दिल में अजीब सी खुशी थी कि आज तो किस्मत चमक गई, लेकिन रात को जब लेटी तो नींद ना आई। मैं सोचती रही कि मैंने मरने वाले के साथ क्या किया और ये पैसे किस कीमत पर लिए। मगर फिर अगले दिन किसी ने दरवाज़ा खटखटाया और कहा, सकीना चलो मैयत तैयार है। और मैं सब कुछ भुला के फिर निकल पड़ी, क्योंकि यही मेरी ज़िंदगी थी, यही मेरा ज़रिया रोज़गार था और मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। एक दिन बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। आसमान से पानी इस तरह बरस रहा था जैसे नलका खुल गया हो और गलियों में पानी बह रहा था। मैं अपने कमरे में बैठी सोच रही थी कि आज शायद कोई काम न मिले और आराम का दिन होगा। अचानक किसी ने ज़ोर ज़ोर से मेरे दरवाजे पर दस्तक देनी शुरू कर दी। मैंने चौंक के दरवाजे की तरफ देखा। दस्तक रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने गुस्से से दरवाज़ा खोला और कहा, क्या मसला है? कौन है? बार बार दरवाज़ा क्यों पीट रहे हो? सामने एक आदमी खड़ा था जिसके कपड़े भीगे हुए थे और उसके चेहरे पर अजीब सी जल्दी और घबराहट थी। वो बोला, एक मैयत है, उसे गुस्ल देना है। मैंने हैरत से कहा, इस वक्त बारिश हो रही है, ऐसी बारिश में लोग मैयत को दफनाने से भी रुकते हैं। बारिश थम जाए तो लोग जनाजा लेके निकलते हैं और तुम इस वक्त गुस्ल के लिए आए हो। उसने कहा, हाँ। मैंने कहा, किसी और को बुला लो, मोहल्ले में मैं अकेली नहीं हूँ, और भी औरतें हैं जो ये काम जानती हैं। वो बोला कि 1 लाख रुपया दूंगा। ये सुन के मैं ठिठक गई और मेरे अंदर के सारे सवाल एकदम खामोश हो गए। 1 लाख रुपया, इतनी बड़ी रकम मैंने अपनी ज़िंदगी में एक साथ कभी नहीं देखी थी। मेरे दिल ने कहा, सकीना ये मौका हाथ से ना जाने दो, ज़रूर कुछ ख़ास बात होगी। वो बोला, 1 लाख रुपया दूंगा। ये सुन के मैं ठिठक गई और मेरे अंदर के सारे सवाल एकदम खामोश हो गए। 1 लाख रुपया, इतनी बड़ी रकम मैंने अपनी ज़िंदगी में एक साथ कभी नहीं देखी थी। मेरे दिल ने कहा, सकीना ये मौका हाथ से ना जाने दे, ज़रूर कुछ ख़ास बात होगी। मैंने जल्दी से कहा, ठीक है मैं चलती हूँ। मेरे जहन में ये भी आया कि शायद ये भी कोई ऐसा ही काम करवाना चाहता होगा जैसे लोग अक्सर कहते हैं कि मैयत के नाखून काट के दे दो ताकि किसी काम में आ सके, या कोई कहता है कि मैयत के मुंह में तावीज़ रख दो या उसके बालों का लटका देना कि हमारी मुरादें पूरी हों, या किसी का कहना होता है कि मरने वाले के हाथों को इस ख़ास अंदाज में बांध दो ताकि ये जन्नत में जाए, और अगर ऐसे बांध दो तो दोज़ख में जाएगा। मैं कई बार सोचती हमारा माशरा कितना अजीब है, लोग मरने वालों को भी नहीं छोड़ते। इतनी तोहमात परस्ती है कि देख कर हैरत होती है कि इसमें हम जैसे लोग जो मुर्दे नहलाते हैं वो सब कुछ अपनी आंखों से देखते हैं और जानते हैं कि हकीकत क्या है, लेकिन हमें कौन पूछता है। मैंने सोचा 1 लाख की ऑफ़र है तो कोई बड़ी बात तो होगी। मैं जल्दी से तैयार हुई और उस आदमी के साथ चल पड़ी। जब मैं उसके घर पहुंची तो मेरा दिल एकदम धक से रह गया, क्योंकि उसके घर का हाल बिल्कुल आम मैयत वाले घरों जैसा नहीं था। ना वहाँ कोई रोने की आवाज़ थी, ना कोई औरतें मौजूद थीं, ना कोई रिश्तेदार, और ना ही घर में कोई भीड़ भाड़ थी जैसे आम तौर पे मौत के वक्त होती है। बस वो अकेला आदमी था और कमरे के दरमियान में एक चारपाई पे एक मैयत पड़ी थी। मैं कुछ लम्हे के लिए रुकी और फिर मैंने उससे कहा, तुम्हारी इस दुनिया में कोई नहीं, मैयत को अकेले नहीं रखते, कम से कम कोई पास बैठता है, कोई रिश्तेदार उसकी रूह के लिए दुआ करता है। उसे सर झुकाते हुए कहा, कोई नहीं मेरा इस दुनिया में, ऊपर से मुसीबत आन पड़ी है, इसीलिए तो तुम्हें बुलाया है। कुछ रिश्तेदार हैं दूसरे शहरों में, उनको फ़ोन किया है मगर आने में देर लगेगी, अगर तब तक गुस्ल हो जाए तो बड़ी बात है। मैंने सोचा हो सकता है वाकई ऐसा हो, कुछ लोग दूर दूर रहते हैं और पहुंचने में वक्त लग जाता है। अगर वो सच कह रहा है तो मैं ही उस वक्त मदद कर सकती हूँ। मैंने कहा, ठीक है। मैंने उससे कहा कि जगह कहाँ है, तो उसने कहा कि सामने ही जगह बता देता हूँ। घर देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ कोई रहता ही नहीं। एक दीवार भी गिरी हुई थी और बाकी भी बहुत पुराना और खाली सा मकान था। यह आदमी मुझे कुछ मशकूक सा लगा, लेकिन फिर मैंने अपने आप से कहा, सकीना तुमने सारी ज़िंदगी ऐसे घरों में काम किया, अक्सर गरीबों के हालात ऐसे ही होते हैं, शायद ये भी गरीब हो और इसके पास ज़्यादा वसाइल ना हो। उसने एक तरफ चारपाई के करीब प्लास्टिक का पर्दा लटका दिया, एक ड्रम में पानी रखा और बोला कि बस यही सब है। मैंने कहा, बाकी का सामान कहाँ है जो गुस्ल देने के लिए ज़रूरी होता है? साबुन, कपड़ा, सूती धागा। वो कहने लगा, बीबी मेरे पास कुछ भी नहीं, बड़ी मुश्किल से कफन का इंतज़ाम किया है। मैंने दिल में सोचा, अजीब बात है, मौत पर भी लोग कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं। गरीब से गरीब इंसान भी ऐसे वक्त पे कहीं ना कहीं से इंतज़ाम कर लेता है। लेकिन मैंने कुछ ना कहा।
میں نے اس سے کہا کہ تم ذرا سائڈ پہ ہو جاؤ اور میں یہاں کام شروع کرتی ہوں۔ میں سوچتی رہی کہ کوئی نہ کوئی تو آئے گا، رشتہ دار، عورت، کوئی محلے دار، کیونکہ یہ عجیب لگ رہا تھا کہ میں اکیلی عورت ہوں، ایک اجنبی گھر میں ہوں اور سامنے ایک مردہ پڑا ہے اور صرف ایک آدمی ہے۔ لیکن پھر میں نے خود کو سمجھایا اور کہا کہ کچھ نہیں ہوتا، دیوار بھی گری ہوئی ہے، اگر کچھ ہوا تو بھاگ جاؤں گی، اور ویسے بھی میں نے اپنی ساری زندگی اکیلے گزاری ہے، اپنی بیٹی کو بھی اکیلے پالا ہے، تو اتنی ہمت تو ہے میرے اندر کہ کسی بھی مشکل کا مقابلہ کر سکوں۔ اس معاشرے نے مجھے اتنا سخت بنا دیا تھا کہ اب میں ڈر کے پیچھے نہیں ہٹتی تھی۔ جب میں نے غسل دینے کا عمل شروع کرنے کے لیے میت کو کپڑوں سے آزاد کیا تو میں سکتے میں رہ گئی۔ سامنے ایک جوان لڑکی کی لاش تھی جو بظاہر کسی حادثے یا بیماری سے نہیں مری تھی۔ اس کے جسم پہ جگہ جگہ نیل اور زخموں کے تازہ نشان تھے، جیسے کسی نے اسے بری طرح مارا پیٹا ہو۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے اور دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے آہستہ سے سر اٹھا کے اس آدمی کی طرف دیکھا جو کمرے کے کونے میں کھڑا مجھے گھور رہا تھا۔ اس کی نظریں ایسی تھیں جیسے وہ میرے چہرے سے یہ جانچ رہا ہو کہ میں نے کچھ سمجھا یا نہیں۔ اس لمحے میرا دل بیٹھنے لگا اور میرے اندر خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میں نے سوچا کہ یہ لڑکی شاید انہی زخموں کی وجہ سے مری ہے، اور یہ سب کس نے کیا ہوگا؟ یا تو اس آدمی نے خود کیا ہوگا یا پھر کسی اور نے، اور یہ آدمی مجبوری میں لاش یہاں لے آیا، یا شاید یہ سب کسی اور کہانی کا حصہ ہے جس کا مجھے اندازہ بھی نہیں۔ لیکن یہ سوچ کر کہ میں یہاں اکیلی ہوں اور میرے سامنے ایک مردہ جسم اور ایک زندہ مرد موجود ہے، میرا دل دہل گیا۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی اور آہستہ آہستہ باقی کپڑے اتارنے لگی، لیکن جب میں نے مکمل طور پہ اس کے جسم کو بے لباس کیا تو میری نظر نیچے پڑی اور ایک لمحے کے لیے میری سانس رک گئی۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ مجھے سب کچھ سمجھ آ گیا کہ یہ موت کس طرح کی تھی اور اس لڑکی پہ کیا گزری ہوگی۔ میرا دل چاہا کہ میں ابھی کے ابھی یہ سب چھوڑ کے بھاگ جاؤں، باہر نکل کے شور مچا دوں، لیکن پھر میرے دل میں لالچ نے سر اٹھایا۔ میں نے سوچا 1,00,000 روپے کا سوال ہے، میں نے پہلے کبھی اتنی بڑی رقم نہیں دیکھی تھی اور یہ پیسہ میرے تمام مسائل ختم کر سکتا ہے۔ میں نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ لڑکی اب زندہ نہیں رہی اور چاہے اس کے ساتھ جیسا بھی ظلم ہوا ہو میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ میں نے اس پہ کوئی ظلم نہیں کیا، میں تو صرف اسی کا فرضی غسل دینے آئی ہوں اور اس کے بعد سب ختم ہو جائے گا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں سب کچھ ایسے کروں گی جیسے مجھے کچھ خبر ہی نہیں۔ میں نے اپنے چہرے پہ ایک عام سی سنجیدگی رکھی اور ہاتھوں کو مضبوطی سے قابو میں کیا تاکہ میری کپکپاہٹ ظاہر نہ ہو۔ میں نے اسے غسل دینا شروع کیا اور پورے عمل کے دوران میں نے ایک بار بھی اس آدمی کی طرف نہیں دیکھا، جیسے میں نے کچھ محسوس ہی نہ کیا ہو۔ جب غسل مکمل ہوا تو میں نے پردہ ہٹا کے اس آدمی کو اشارہ کیا کہ آ کر اپنی لاش لے جائے۔ اس نے میری طرف دیکھا اور بولا پیسے لو اور جاؤ۔ اس نے مجھے 1,00,000 روپے نقد تھما دیے۔ نوٹوں کا وزن میرے ہاتھ میں محسوس ہوا تو دل میں ایک عجیب سا سکون بھی آیا اور ایک عجیب سا خوف بھی۔ میں نے پیسے چادر کے اندر باندھے اور بغیر کچھ کہے وہاں سے نکل گئی۔ باہر بارش ابھی بھی ہو رہی تھی لیکن مجھے پرواہ نہیں تھی۔ میں تیز قدموں سے گلیوں سے گزرتی اپنے گھر پہنچی۔ دروازہ کھولا تو بیٹی جاگ رہی تھی۔ وہ گھبرا کر میری طرف آئی اور بولی امی آپ کہاں تھیں؟ اتنی رات کو اور باہر بارش بھی ہو رہی ہے۔ میں نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کام سے گئی تھی۔ وہ بولی کس کام سے؟ اس وقت کون میت کو غسل دلواتا ہے اور یہ آپ کے ہاتھ میں اتنے سارے پیسے کیسے؟ میں نے اس پہ نظریں گاڑ دیں اور کہا کیا میں کوئی اور کام کر کے آ رہی ہوں؟ ظاہر ہے میت کو غسل دینے گئی تھی اور اس کے پیسے ملے ہیں۔ اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن میں نے اسے خاموش کرا دیا۔ میں نے دل میں سوچا کہ اسے کچھ بھی نہ بتاؤں کیونکہ اگر یہ کسی دوست کے سامنے کچھ کہہ بیٹھی تو بات پھیل جائے گی اور لوگ ویسے ہی میری باتیں بناتے ہیں، اس لیے میں نے اسے خاموش رکھا۔ گھر آ کر میں نے چادر سے پیسے نکالے اور گننے لگی۔ میرے دل میں خوشی کا طوفان تھا۔ بل آ چکا تھا، 15,000 بجلی کا بل دینا تھا، 10,000 روپیہ کرایہ دینا تھا، راشن بھی ختم ہو چکا تھا اور بیٹی کئی دنوں سے کہہ رہی تھی کہ امی کپڑے سلوا دیں۔ پیسے نہیں ہونے کی وجہ سے میں نے ہر چیز کو ٹال دیا تھا۔ آج سارے مسئلے حل ہو سکتے تھے۔ آج پہلی بار مجھے لگا کہ میں نے جو کیا صحیح کیا۔ میں مطمئن ہو کے بستر پہ لیٹی اور آنکھیں موند لی۔ دل میں ایک سکون تھا کہ اب کچھ دن تو آسانی سے گزریں گے، اور اسی سوچ کے ساتھ نیند نے مجھے اپنی آغوش میں لے لیا۔ صبح ہوئی تو میں حسب معمول باہر نکلی۔ میرے گھر کے سامنے ایک کرانے کی دکان تھی جہاں میں روز کا سودا لینے جاتی تھی۔ اور یہ جو کرانے کی دکان والے ہوتے ہیں نا،
ان کے پاس پورے محلے کی خبریں ہوتی ہیں، کون کہاں گیا، کس کے گھر کیا ہوا، کس کا جھگڑا ہوا، کس کا رشتہ ٹوٹا، یہ سب کچھ انہیں پتہ ہوتا ہے۔ میں دودھ اور بریڈ لینے کے لیے اس کے پاس گئی تو وہ مجھے دیکھتے ہی بولا کہ بی بی آپ نے سنا ہمارے محلے میں کیا ہو گیا؟ میں نے لاپرواہی سے کہا کیا ہو گیا؟ کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ اس نے آہستہ آواز میں کہا کہ ایک لڑکی کے ساتھ بہت برا ظلم ہوا، 5 مردوں نے ظلم کیا اور وہ بیچاری جان سے چلی گئی اور اس کی میت تک نہیں ملی، پتہ نہیں کہاں چھپا دی ہے۔ میں اس کی بات سن کے ٹھٹک گئی اور دل میں عجیب سا خوف اتر گیا۔ میں نے جلدی سے کہا کس محلے کی لڑکی تھی؟ تو وہ بولا ہماری ہی گلی کی تھی۔ میں نے چونک کے کہا ہماری گلی کی کون تھی؟ وہ بولا غلام عزیز کو تو جانتی ہو نا، جو بچوں کو قرآن پڑھاتا تھا، وہی جس کے پاس محلے کے بچے جاتے ہیں نماز قرآن سیکھنے کے لیے۔ میں نے کہا ہاں جانتی ہوں۔ تو اس نے کہا یہی اس کی بیٹی تھی۔ یہ سن کے میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ غلام عزیز ایک ایسا شخص تھا جسے لوگ عزت اور ایمانداری کی مثال کے طور پہ پیش کرتے تھے۔ میں نے تو کبھی اس کی بیٹی کو نہیں دیکھا تھا کیونکہ وہ سخت پردہ کرتی تھی۔ محلے کی کسی شادی میں کبھی نظر نہیں آئی تھی، نہ کسی تقریب میں کسی نے اسے دیکھا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ اپنی خالہ کے گھر گئی ہوئی تھی، وہاں سے اغوا ہوئی ہے اور اس کے بعد سب کچھ ختم ہو گیا۔ کوئی نہیں جانتا کہ کہاں گئی، کس حال میں گئی، اور یہ خبر تو ابھی تک پکی بھی نہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ لیکن یہ بات سب کو یقین ہے کہ اس کی لاش تک نہیں ملی اور اس کے ماں باپ بہن بھائی رو رو کے نڈھال ہو گئے ہیں۔ محلے والے کہتے ہیں کہ ان کا گھر قبرستان بنا ہوا ہے، ہر طرف سے چیخیں اور آہیں آ رہی ہیں۔ میں یہ سنتی رہی اور میرے جسم میں کپ کپی طاری ہو گئی، میری سوچیں رک گئیں، میرا دماغ گھوم گیا، میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے اندر ہی اندر کہا یہ تو وہی لڑکی ہے، وہی جس کی میت میں نے رات نہلائی تھی۔ تو پھر وہ آدمی کون تھا؟ کیا وہ قاتل تھا؟ کیا وہ ان 5 میں سے ایک تھا یا کوئی اور تھا جس نے سب کچھ چھپا دیا اور میت کو خاموشی سے دفنا دیا؟ میں جتنا سوچتی اتنا ہی الجھتی۔ اگر وہ قاتل ہوتا تو اتنے اہتمام سے کفن کیوں لاتا اور غسل کا انتظام کیوں کرتا؟ یہ سوال مجھے تڑپا رہا تھا۔ لیکن ایک بات تو طے تھی کہ وہ اس لڑکی کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا، کیونکہ غلام عزیز کو تو ہم سب جانتے تھے اور اس آدمی کو کبھی کسی نے محلے میں نہیں دیکھا تھا۔ میں نے دکان والے سے کہا کہ ہائے اللہ یہ کیا زمانہ آ گیا، میری بھی تو بیٹی ہے، جب سے تم نے یہ بات بتائی ہے میرا دل دہل رہا ہے۔ اس نے کہا ہاں اب دیکھنا میڈیا والے آئیں گے، پولیس والے چھاپے ماریں گے، علاقے کے مردوں کے DNA ٹیسٹ ہوں گے، پہلے تو میت ڈھونڈیں گے، پھر پوسٹ مارٹم ہوگا، تب جا کے حقیقت سامنے آئے گی۔ بہت شور مچے گا، بہت لوگوں کو پکڑا جائے گا، لیکن اچھا ہے کم سے کم جو درندے ہیں وہ تو سامنے آئیں گے اور سزا پائیں گے۔ میں اس کی بات سنتی رہی، لیکن میرے اندر کا خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ میں نے دکان سے سامان لیا اور گھر کی طرف پلٹی، مگر میرے قدم جیسے بوجھل ہو گئے۔ میرا دماغ کہہ رہا تھا کہ سکینہ تو بھی تو شامل ہو گئی اس کہانی میں، تیری وجہ سے وہ لاش بغیر شور شرابے کے دفن ہو گئی، تیری وجہ سے شاید ثبوت مٹ گئے اور کسی کو کچھ پتہ نہ چلا۔ لیکن دل کہہ رہا تھا کہ میں نے کیا کیا، میں تو صرف اپنا کام کر کے آئی تھی۔ لیکن آج پہلی بار مجھے اپنا کام گندا اور ناپاک لگنے لگا، جیسے میں نے کسی جرم میں ہاتھ بٹایا ہو۔ گھر آتے ہوئے میرا دل بار بار بیٹی کے چہرے پہ جا رہا تھا۔ میں نے سوچا اگر کبھی اس پہ یہ وقت آیا تو میں جی بھی سکوں گی یا مر جاؤں گی۔ میں اپنی بیٹی کو کچھ بھی نہ بتا سکی، دل ہی دل میں خود کو کوستی رہی کہ میں نے کیا کر دیا۔ اگر اس دن میں تھوڑا سا بھی حوصلہ کر لیتی تو شاید اس بچی کے قاتل پکڑے جاتے، لیکن اب سب کچھ میرے اندر ہی دب گیا تھا۔ گھر کے اخراجات کی فکر الگ تھی، بجلی کا بل دینا تھا، کرایہ دینا تھا، راشن ختم ہو رہا تھا، بیٹی کے اسکول کی فیس بھی باقی تھی۔ ان سب چیزوں نے میرا دماغ مفلوج کر دیا، لیکن اندر سے ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے کوئی ہر وقت میرے پیچھے کھڑا ہے اور مجھے گھور رہا ہے۔ رات کو جب سونے لگی تو مجھے بار بار وہ لڑکی یاد آ رہی تھی جس کا چہرہ زرد اور جسم زخموں سے بھرا ہوا تھا۔ نیند نہیں آ رہی تھی، کمرے میں ادھر ادھر دیکھتی رہی اور لگتا تھا جیسے کوئی سایہ کمرے کے کونے میں کھڑا ہے۔ میں نے آنکھیں زور سے بند کیں اور خود کو سمجھایا کہ یہ میرا وہم ہے۔ اگلے دن جب بیٹی اسکول گئی تو میں نے فیصلہ کیا کہ جا کے دیکھوں پولیس کیا کر رہی ہے۔ محلے کے لوگ بھی اسی واقعے کے بارے میں بات کر رہے تھے، سب کہہ رہے تھے کہ یہ کیس جلدی حل ہونا چاہیے۔ محلے کے ہر گھر میں خوف کی فضا تھی، کوئی بھی اپنی بیٹی کو اکیلا باہر نہیں جانے دے رہا تھا۔ میں محلے کے نکڑ پہ پولیس والوں کو کھڑا دیکھ کے رک گئی۔
وہ لوگ کسی سے پوچھ گچھ کر رہے تھے۔ میں نے قریب جا کے سننے کی کوشش کی تو ایک عورت بتا رہی تھی کہ شاید اس بچی کو کسی نے دھوکے سے بلایا تھا، کیونکہ اس کے کپڑے خالی مکان میں ملے ہیں، لیکن لاش اب تک نہیں ملی۔ یہ سن کے میرا دل ڈوب گیا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ خالی مکان کہاں ہے۔ میں جانتی تھی اس لڑکی کا کیا انجام ہوا، لیکن پھر وہی خوف کہ اگر میں نے زبان کھولی تو شاید مجھ پہ شک کریں گے۔ میں نے گھر واپس آ کے بیٹی کو دیکھا تو اس کی معصوم شکل پہ نظر پڑتے ہی دل کانپ اٹھا۔ اگر کل کو میری بیٹی کے ساتھ ایسا ہوا تو کیا میں بھی اسی طرح خاموش رہوں گی؟ یہ سوال مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا، لیکن پھر میں نے سوچا اگر میں کچھ نہ بولی تو کم سے کم ہم محفوظ رہیں گے، پولیس والے کبھی ہم تک نہیں آئیں گے۔ میں نے بیٹی کو پیسے دیے کہ جا کے بل جمع کرا دے۔ وہ خوشی خوشی پیسے لے گئی اور میں کمرے میں بیٹھی رہی، یہ سوچتے ہوئے کہ کیا میں نے جو کیا وہ صرف ایک غریب ماں کا فیصلہ تھا، یا میں بھی اس ظلم میں شریک ہو گئی تھی۔ میرے دل پر جیسے ایک بوجھ رکھ دیا گیا ہو اور سانس لینا مشکل ہو گیا تھا۔ میں یہ راز اپنے منہ میں دبائے بیٹھی رہی، کئی دن تک نہ کسی سے بات کی، نہ کسی سے نظریں ملائیں۔ دل میں خوف تھا کہ کہیں پولیس تک کوئی بات نہ پہنچ جائے، لیکن آخر کار پولیس والوں کو میت مل گئی، اور وہ بھی ایسی حالت میں کہ جسے دیکھ کے کوئی بھی پتھر دل انسان بھی کانپ اٹھے، کیونکہ ظاہر ہے کہیں نہ کہیں تو اس نے دفنایا ہی تھا۔ اور آخر کار زمین بھی راز نہیں رکھتی۔ ماں باپ کی مرضی سے قبر کشائی کی اجازت بھی لی گئی، اور پوسٹ مارٹم کے بعد جب گھر والوں کو پتہ چلا کہ لڑکی کے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے تو یہ سن کے اس کی ماں برداشت نہ کر سکی، اور وہ بھی یہ دکھ لے کے اس دنیا سے چلی گئی۔ محلے میں ایک بار پھر کوہرام مچ گیا۔ ہر کوئی یہی کہہ رہا تھا کہ اللہ کسی ماں کو ایسا وقت نہ دکھائے۔ اس لڑکی کی 3 چھوٹی بہنیں اور ایک معصوم سا بھائی تھا جو ہر وقت اپنی ماں کو تلاش کرتا رہتا اور روتے روتے تھک جاتا۔ وہ سب ماں کے بغیر کس طرح زندگی گزاریں گے، یہ سوچ کر میرا دل جیسے سینے میں پھٹنے لگا۔ میں رات بھر جھاگتی رہی، ضمیر مجھے جھنجھوڑتا رہا۔ میں بار بار خود سے سوال کرتی کہ کیا میری خاموشی کی وجہ سے یہ سب ہوا، اور اندر سے ایک آواز آ رہی تھی کہ ہاں، تم بھی اس جرم میں برابر کی شریک ہو۔ آخر کار میرا ضمیر جاگ اٹھا اور میں نے فیصلہ کیا کہ میں پولیس کے پاس جاؤں گی اور سب کچھ سچ بتاؤں گی۔ اگلی صبح میں پولیس اسٹیشن گئی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اندر داخل ہوئی تو دیکھا کہ ایک عورت میز کے پیچھے بیٹھی تھی۔ اس نے پولیس کی وردی پہن رکھی تھی اور سخت مگر صاف چہرہ تھا۔ پتہ چلا یہ اس علاقے میں نئی تعینات ہونے والی DPO ہیں۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا میں اس کیس کے بارے میں کچھ جانتی ہوں۔ اسے فوراً کمرے میں سب کو باہر نکال دیا اور مجھے سامنے بٹھا کے کہا کہ سب کچھ سچ سچ بتاؤ۔ میں نے جو کچھ دیکھا تھا سب کچھ بیان کر دیا، کہ کیسے میں نے اس شخص کو اس خالی مکان میں دیکھا تھا، کیسے اس نے مجھے لالچ دیا اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ لڑکی اس دنیا میں نہیں رہی۔ اس نے مجھے غور سے دیکھا اور کہا کہ تمہیں اس وقت کچھ عجیب نہیں لگا، تمہیں وہ آدمی مشکوک نہیں لگا؟ میں نے نظریں جھکا کے کہا مجھے سب پتہ تھا، لیکن میں نے لالچ میں آ کے خاموشی اختیار کی۔ ہم لوگ غریب ہیں، ہمیں لگا کہ اگر ہم نے زبان کھولی تو مصیبت ہمارے سر آ جائے گی، اور پھر جب وہ دفنا رہا تھا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی قریبی عزیز ہو، ایسے کوئی بھی کسی اجنبی کو دفناتا نہیں۔ اس نے کہا ہاں یہی بات ہے کہ اکثر قاتل مقتول کا جنازہ نہیں پڑھتا، کفن نہیں خریدتا، غسل نہیں دلواتا، لیکن تمہیں پھر بھی کسی نہ کسی کو بتانا چاہیے تھا۔ اگر تم بتاتی تو شاید آج اس کی ماں زندہ ہوتی۔ اس نے کہا اب جب تم سچ بتانے آئی ہو تو تمہیں ہمارا پورا ساتھ دینا ہوگا۔ اس نے ایک آرٹسٹ کو بلایا جو کمپیوٹر پہ بیٹھ گیا۔ اس نے کہا تم بتاؤ وہ آدمی کیسا تھا اور میں اس کا اسکیچ بناؤں گا۔ میں نے اسے تفصیل سے بتایا، اس کی آنکھیں کیسی تھیں، بال کیسے تھے، چہرے کی بناوٹ کیسی تھی، کپڑے کس طرح کے پہنے تھے۔ میں ہر چھوٹی سے چھوٹی بات بتاتی گئی اور وہ کمپیوٹر پہ اس کا چہرہ بناتا گیا۔ تقریباً 4 گھنٹے کی محنت کے بعد جب اس نے وہ اسکیچ مکمل کیا تو میں نے دیکھا اور فوراً کہا یہی ہے وہ شخص، بالکل ویسا ہی لگ رہا ہے، چاہے ہو بہو نہ ہو مگر یہی وہ انسان ہے۔ پولیس نے اسی وقت اس اسکیچ کے پرنٹ نکلوائے، شہر بھر میں اس کے پوسٹر لگا دیے گئے، نیچے انعام کی رقم بھی لکھی گئی اور لکھا گیا کہ جو بھی اس کے بارے میں اطلاع دے گا اسے تحفظ دیا جائے گا اور انعام بھی ملے گا۔ 1 ہفتہ گزرا، ہر روز میں دعا کرتی کہ کاش کوئی اسے پکڑ لے۔ آخر کار ایک دن خبر ملی کہ ایک شخص نے اسے پہچان لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ جب وہ پکڑا گیا تو اس نے سب کچھ اگل دیا۔ اس نے بتایا وہ اس لڑکی کا رشتہ مانگ رہا تھا، اور جب انکار کیا گیا تو اس نے اپنے بھائی اور دوستوں کے ساتھ مل کے یہ سب کچھ کیا۔ یہ سن کر میرا خون کھول اٹھا۔
पुलिस ने उससे पूछा कि तूने गुस्ल क्यों दिया, कफन क्यों खरीदा और दफन क्यों किया। तो वो सर झुका के बोला कि जब वो लड़की मर गई तो मुझे खौफ खुदा आ गया। बाकी सब लोग भाग गए लेकिन मैंने सोचा कम से कम इसे दफना दूँ। पुलिस ने ये सुन के उसके मुंह पे ज़ोरदार थप्पड़ मारा और कहा, तुझे खौफ खुदा उस वक्त नहीं आया जब तू उस मासूम की इज्जत लूट रहा था। तुझे खौफ खुदा उस वक्त नहीं आया जब तू उसे अजियत दे रहा था, और तू कहता है कि तुझे दफनाते वक्त खौफ आया। ये खौफ नहीं, ये मक्कारी है। तुम लोग हमेशा यही करते हो ताकि अपने जुर्म को छुपाओ। अगर तुम्हें वाकई खौफ होता तो आज ये बच्ची ज़िंदा होती। ये कह के उसने इशारा किया और पुलिस वालों ने उसे हथकड़ी लगा के ले गए, और मैं एक कोने में बैठी सोचती रही कि शायद अब मेरी गवाही से कई ज़िंदगियां बच जाएं। कुछ दिन तक बाकी के मुजरमों को भी पकड़ लिया गया। ये सब कुछ एक बड़े ऑपरेशन के दौरान हुआ। पुलिस ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे। कई दिन तक उनकी तलाश जारी रही और आखिरकार सबको दबोच लिया गया। ये खबर सुनकर मुझे कुछ सुकून ज़रूर मिला, लेकिन फिर भी दिल के अंदर एक अनजाना सा खौफ बाकी था। पुलिस वालों ने मुझे फ़ोन करके बताया, फ़िक्र मत करो, सबको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब कोई भी तुम्हारे या तुम्हारी बेटी के करीब नहीं आ सकता। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, लेकिन उसने साथ ही ये भी कहा कि अभी काम मुकम्मल नहीं हुआ। उनको सज़ा दिलवानी सबसे मुश्किल काम है। तुम्हें अदालत में गवाही देनी होगी और साबित करना होगा कि यही लोग कसूरवार हैं। मैंने कहा, मैं तैयार हूँ, मगर अंदर ही अंदर मेरा दिल लरज़ रहा था, क्योंकि मैं जानती थी कि ये लोग कितने ताकतवर हैं और इनके कितने असर व रसूख वाले रिश्तेदार हैं। अदालत का दिन आया तो मैंने अपनी बेटी को अपनी बहन के घर छोड़ा और ख़ुद पुलिस वाली के साथ अदालत पहुँची। अदालत के बाहर मीडिया के कैमरे लगे हुए थे। रिपोर्टर सवाल पूछ रहे थे कि क्या वाकई ये लोग इस जुर्म में मुलव्वस हैं, क्या मुतासरा खातून इनके ख़िलाफ़ बयान देगी। मैंने नज़रें झुका लीं और सीधा अदालत के अंदर चली गई। वहाँ वो 5 मुजरिम बैठे थे। उनकी आंखों में गरूर और नफ़रत साफ झलक रही थी, जैसे उन्हें यकीन हो कि वो आज भी बच निकलेंगे। मैं गवाही के कटहरे में खड़ी हो गई तो मेरा गला खुश्क हो गया, हाथ कांपने लगे, लेकिन पुलिस वाले ने पीछे से इशारा किया, डरना मत। मैंने गहरी सांस ली और पूरे वाक़े की तफसील सुनाई कि कैसे उन्होंने एक मासूम लड़की की ज़िंदगी छीनी, कैसे मुझे पैसों से ख़रीदा और फिर मुझे भी धमकियाँ दी। कमरा अदालत में मुकम्मल खामोशी छा गई। उनके वकील ने बहुत सवाल किए, मुझे उलझाने की कोशिश की, मगर मैंने एक एक सवाल का जवाब दिया। मैंने कहा कि अगर आज उन्हें सज़ा न मिली तो कल ये किसी और की बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करेंगे। ये सुन के जज ने सख्त लहजे में कहा, अदालत फ़ैसला महफूज करती है और अगली तारीख पर सुनाया जाएगा। मैं बाहर निकली तो एक अजीब सा सुकून और खौफ दोनों महसूस हो रहे थे। सुकून इस बात का कि मैंने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी की, खौफ इस बात का कि क्या फ़ैसला हक़ में आएगा या नहीं। पुलिस वाली ने कहा कि फ़िक्र ना करो, हमने जो सबूत इकट्ठे किए हैं वो बहुत मजबूत हैं, अब ये नहीं बच सकते। मैंने दिल ही दिल में दुआ की कि अल्लाह इन जालिमों को करार वाकई सज़ा दे ताकि कोई और औरत ऐसा दुख न झेले। पुलिस सिर्फ मुजरिमों को पकड़ सकती है, उसे सज़ा नहीं दिलवा सकती। सज़ा तक पहुंचने के लिए बहुत सारे मराहिल होते हैं और मुजरिम कहीं न कहीं बीच में चोर रास्ते से निकल के बाहर ही जाता है। 2 दिन बाद उनकी ज़मानत हो गई। इस खबर ने मेरे वजूद को हिला के रख दिया। मैंने सोचा कि इतनी बड़ी मुश्किल से ये लोग पकड़े गए और अब दोबारा आज़ाद घूमेंगे। ये सोचकर मेरा दिल दहलने लगा। वो लोग मुल्क से कहीं बाहर नहीं जा सकते थे, कहीं दूर नहीं जा सकते थे, लेकिन जेल से निकल चुके थे। टोटल 5 लड़के थे जिनकी आंखों में वहशत भी थी और गरूर भी था, जैसे उन्हें अपने पैसे और ताकत पे पूरा यकीन हो कि कोई उन्हें कुछ नहीं कह सकता। मैं 2 दिन बाद पुलिस वाले से मिलने गई ताकि सब कुछ मालूम कर सकूं। वो एक मजबूत औरत थी, लेकिन उसके चेहरे पे भी हल्की सी परेशानी थी। उसने मुझे तफसील से बताया कि ये लोग बहुत असर व रसूख वाले हैं। उनके ख़ानदान वाले बड़े बड़े सियासतदानों और सरमायादारों से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन उसने कहा कि फ़िक्र ना करो, हमने उन पर कड़ी नज़र रखी हुई है और ये मुल्क छोड़ के नहीं जा सकते। मैंने डरते हुए कहा, ये लोग तो बहुत ख़तरनाक हैं, कहीं मेरे पीछे ना आ जाएं कि मैंने क्यों बयान दिया, क्योंकि मेरे बयान से ही तो ये लोग पकड़े गए हैं और कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरी बेटी को नुकसान पहुंचा दें। मेरी आंखों में आंसू थे और आवाज़ कांप रही थी। पुलिस वाली ने भी मुझे तसल्ली दी कि तू फ़िक्र नहीं कर, मैं सिविल कपड़ों में 2 काबिल एतमाद एहलकार तुम्हारे घर के आगे तैनात कर देती हूँ।
تاکہ کوئی تمہیں نقصان نہ پہنچا سکے۔ اس نے کہا کہ تم بھی محتاط رہنا اور اپنی بیٹی کو گھر سے باہر مت جانے دینا۔ میں گھر لوٹی تو اندر ایک انجانا خوف میرے ساتھ آ گیا۔ میں نے بیٹی کو اپنے پاس بٹھایا اور اسے کہا کہ اب تم باہر نہیں جانا، بس گھر میں ہی رہنا، چاہے کوئی کتنا بھی بلائے تم دروازہ بھی نہیں کھولنا۔ میں نے دروازے کھڑکیاں اچھی طرح بند کر دیں، لیکن پھر بھی ہر آہٹ پہ میرا دل اچھل جاتا۔ 3-4 راتیں میں نے جاگ کے اور ڈرتے ہوئے گزاری۔ ہر ہلکی سی آواز پہ چونک جاتی، کبھی لگتا کوئی کھڑکی کے پاس کھڑا ہے، کبھی لگتا کوئی صحن میں چل رہا ہے۔ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ایک رات میں پانی پینے کے لیے اٹھی اور گھر کے صحن میں نکلی تو میرا دل جیسے رک گیا۔ سامنے وہی آدمی کھڑا تھا جس نے مجھے پیسے دیے تھے۔ وہ اندھیرے میں کھڑا تھا مگر اس کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ انتقام اور وحشت تھی۔ میری روح کانپ گئی، میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ اس کی نظریں سیدھی میری طرف تھیں، لیکن پھر اس نے گردن موڑ کے کمرے کی طرف دیکھا جہاں میری بیٹی سو رہی تھی، اور دروازہ ذرا سا کھلا ہوا تھا۔ میرے اندر کی ماں جاگ اٹھی۔ میں ایک لمحے کے لیے بھی نہ ڈری۔ میں نے قریب پڑا ہوا لوہے کا بڑا سا چمٹا اٹھا لیا جو آگ کے کوئلے اٹھانے کے لیے رکھا تھا۔ میری آواز بلند ہو گئی۔ میں نے کہا اگر تو ایک قدم بھی آگے بڑھا تو میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ میری بیٹی کی طرف آنکھ اٹھا کے نہ دیکھنا۔ یہ کہتے ہوئے ایک لمحے کے لیے میرے دل میں یہ خیال آیا کہ جس لڑکی کے لیے میں نے یہ سب بیان دیا وہ بھی تو کسی کی بیٹی تھی جسے انہوں نے برباد کر دیا۔ لیکن فوراً ہی ڈر نے مجھے پھر سے جکڑ لیا۔ وہ آدمی ہنسنے لگا، ایک بھیانک ہنسی جیسے اسے یقین ہو کہ میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ میں نے چمٹا اور مضبوطی سے پکڑا اور پیچھے نہ ہٹی۔ وہ آگے بڑھا تو نہ جانے کہاں سے میرے اندر ایک عجیب طاقت آ گئی۔ میں نے پورے زور سے اس کے سر پہ چمٹا مارا۔ وہ تڑپ کے زمین پہ گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ اب سب ختم ہو گیا، لیکن اگلے ہی لمحے دروازے کی طرف سے شور آیا۔ اس کے باقی کے ساتھی بھی گھر کے اندر داخل ہو چکے تھے۔ میں ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گئی۔ اب میں کسی بھی طرح ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ ان لوگوں کو یقین تھا کہ ہم لوگ 4-5 ہیں اور یہ ایک اکیلی عورت کیا ہی کر لے گی۔ میری بیٹی ابھی تک سو رہی تھی۔ حیرانگی کی بات تھی کہ اسے نہیں پتا تھا باہر کیا ہو رہا ہے، لیکن دراصل وہ سونے کا ناٹک کر رہی تھی۔ اس نے پہلے ہی پولیس کو کال کر دی تھی۔ پولیس راستے میں تھی کیونکہ یہاں سے پولیس اسٹیشن بہت نزدیک تھا۔ وہ لوگ جیسے ہی آگے بڑھے پولیس دروازہ توڑ کے اندر داخل ہو گئی۔ ان لوگوں کو پکڑ لیا۔ ساتھ DPO حمیرہ اطہر صاحبہ بھی تھی۔ انہوں نے کہا ایک دفعہ تو تم لوگوں کی ضمانت ہو گئی، لیکن اب تم لوگوں کی ضمانت نہیں ہوگی، کیونکہ کسی کے گھر میں بنا اجازت گھستے ہوئے ڈکیتی کے پرچے میں ضمانت نہیں ہوتی۔ اپنے ہی پاؤں پہ خود ہی ڈنڈا مار بیٹھے ہو۔ اب تم لوگوں کو پتہ چلے گا کہ کس کے ہتھے چڑھے ہو۔ پولیس کے جوان ان سب کو پکڑ کے لے گئے۔ ان کے چہروں پہ حیرت تھی، جیسے انہیں یقین ہی نہ ہو کہ وہ اس طرح دھر لیے جائیں گے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور بے اختیار اپنی بیٹی کو گلے سے لگا لیا۔ میرا دل اس لمحے اتنا بھر آیا کہ میں بول بھی نہ سکی۔ میں بس اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اس نے میری لاج رکھ لی۔ DPO صاحبہ میرے قریب آئیں اور کہا تم نے ایک دفعہ پھر ان لوگوں کو پکڑنے میں میری مدد کی، تمہارا انعام بنتا ہے۔ میں نے ان سے کہا مجھے انعام نہیں چاہیے، میں تو پہلے ہی وہ پیسے لے کے پچھتا رہی ہوں۔ سوچا ہے کہ پیسے جمع کر کے ماں باپ کو واپس کر دوں گی۔ وہ لمحے مجھے جیسے اندر سے کاٹتے رہے جب میں نے پیسے کی لالچ میں زبان بند رکھی۔ DPO صاحبہ نے مجھے غور سے دیکھا اور کہا کہ وہ پیسوں کا کیا کریں گے، ان کی بیٹی تو واپس نہیں آ سکتی۔ پھر انہوں نے اپنا بیگ کھولا اور ایک چیک نکالا جس میں 3 لاکھ روپے درج تھے۔ انہوں نے کہا یہ میرا ذاتی ہے، میں پولیس میں صرف شوق سے ہوں کیونکہ میرا مقصد اس معاشرے سے جرم کو ختم کرنا ہے۔ یہ رکھ لو اور سمجھو کہ تمہاری ہمت کی قدر کی گئی ہے۔ میں نے کئی بار انکار کیا مگر انہوں نے چیک میرے ہاتھ میں تھما دیا اور کہا کہ ہمت کبھی نہ ہارنا۔ پھر وہ چلی گئیں۔ میں ان کے الفاظ میں ایک عجیب سی طاقت محسوس کر رہی تھی، جیسے کسی نے مجھے نیا حوصلہ دے دیا ہو۔ اگلے دن جب میں دوبارہ ان سے ملی تو میں نے ان سے پوچھا کہ اگر یہ لوگ پھر کسی طرح ضمانت پہ باہر آ گئے تو کیا ہوگا؟ وہ مسکرائیں اور بولیں کہ اس بار ایسا کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ اس بار میں نے پکا انتظام سوچ لیا ہے۔ میں حیران ہوئی کہ وہ کس انتظام کی بات کر رہی ہیں، لیکن انہوں نے اس بات کو آگے نہیں بڑھایا اور بس یہی کہا کہ اب تم بے فکر رہو۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ شاید واقعی اب یہ کہانی ختم ہونے والی ہے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا اصل کہانی تو ابھی شروع ہونے والی تھی۔ وہ لوگ بھی ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے جن کی یہ بیٹے تھے۔ وہ روز تھانے کے چکر لگاتے، کبھی کسی بڑے افسر کے پاس جاتے، کبھی کسی وکیل کو لے کے آتے۔
کوئی پیسہ دینے کی کوشش کرتے، کوئی اپنی جان پہچان کا رعب ڈالنے کی کوشش کرتا، لیکن ان کے بیٹوں نے جو جرم کیا تھا وہ ایسا جرم تھا جو چھپائے نہیں چھپ سکتا تھا۔ انہوں نے اپنی حرکتوں سے نہ صرف میرا سکون چھینا بلکہ اپنے خاندان کی عزت بھی خاک میں ملا دی۔ یہ وہی لڑکے تھے جن کی حرکتوں کی وجہ سے پورے محلے میں باتیں ہوتی تھیں۔ ان کے اپنے والدین بھی اب سر اٹھا کے چلنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ لوگ ان کے گھروں کے پاس سے گزرتے تو نفرت اور غصے سے دیکھتے تھے۔ محلے میں کوئی بھی انہیں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ بیٹی کی تربیت باپ کی پہچان ہوتی ہے، اور یہ تربیت تو سب کے سامنے تھی۔ ان کے والدین خود بھی روتے تھے۔ کبھی کبھی میں نے دیکھا کہ ان کی مائیں چھپ کے آنسو بہاتی تھیں، لیکن پھر بھی وہ اپنے بیٹوں کو بچانے کے لیے ہر دروازہ کھٹکھٹاتی رہیں۔ شاید ماں کے دل کے لیے یہ سب کرنا فطری تھا، لیکن جو ان کے بیٹوں نے کیا تھا وہ ناقابل معافی تھا۔ میں دن رات دعا کرتی کہ اللہ ان سے میرا بدلہ دے اور مجھے انصاف دے۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ میری دعائیں قبول ہوئیں۔ ایک صبح اخبار ہاتھ میں آئی تو میں نے وہ خبر دیکھی جو شاید میں ساری زندگی نہیں بھول سکوں گی۔ اس خبر میں لکھا تھا کہ وہ 500 کے 500 مجرم جنہوں نے یہ گھناؤنا کام کیا تھا، پولیس کی حراست سے فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ پولیس نے ان کا پیچھا کیا، انہوں نے ہتھیار اٹھائے، پولیس نے انہیں قابو کرنے کی کوشش کی، لیکن جب وہ باز نہ آئے تو پولیس نے بھی ہتھیار استعمال کیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ سب مارے گئے۔ یہ پڑھ کے مجھے یقین ہو گیا کہ ہماری ڈی پی او محترمہ نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس بار یہ نہیں بچ پائیں گے، اور انہوں نے واقعی ایک عورت ہونے کی لاج رکھ لی۔ انہوں نے انصاف کیا، اور وہ انصاف ایسا تھا جو پوری طاقت کے ساتھ سامنے آیا۔ میں جانتی ہوں کہ پولیس مقابلہ ہمیشہ سچائی پہ مبنی نہیں ہوتا، لیکن ایسے مجرموں کے لیے یہ راستہ ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ عدالت تک پہنچ جاتے تو پیسے اور تعلقات انہیں چھڑا دیتے، اور پھر کوئی اور ماں، کوئی اور بہن، کوئی اور بیٹی ان کے ظلم کا شکار بنتی۔ پولیس نے انہیں راستے میں ہی ختم کر دیا، اور یہ شاید ان کے لیے سب سے بڑی سزا تھی۔ اس واقعے کے بعد ہمارا محلہ جیسے بدل سا گیا۔ پہلے ہر وقت جو خوف ہمارے گھروں پر طاری رہتا وہ ختم ہو گیا۔ لوگ اب رات کو سکون سے سوتے تھے۔ دروازے پہ تالا لگاتے تو دل میں اطمینان ہوتا کہ اب کوئی خطرہ نہیں۔ میں بھی کئی دنوں بعد چین کی نیند سوئی۔ میرے دل سے ایک بوجھ اتر گیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں مردے نہلانے کا کام نہیں کروں گی۔ اب میری زندگی ایک نیا رخ لے گی۔ میں نے وہ کام چھوڑ دیا، اور جو پیسے ڈی پی او صاحبہ نے مجھے دیے، میں نے ان پیسوں سے اپنے گھر کے سامنے ایک چھوٹی سی دکان بنا لی۔ شروع میں نے بچوں کے لیے بسکٹ، ٹافیاں اور چھوٹا موٹا سامان رکھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ میں نے دودھ، دہی، انڈے، ڈبل روٹی، چینی، چاول اور گھر کے استعمال کی ہر ضروری چیز رکھنا شروع کر دی۔ میری دکان چل نکلی، لوگ مجھ پہ اعتماد کرنے لگے، اور میرا گھر اسی سے چلنے لگا۔ آج جب لوگ مجھے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہی وہ عورت ہے جس نے ظالموں کے خلاف کھڑے ہو کے انہیں قانون کے حوالے کیا۔ یہی وہ عورت ہے جس نے اپنی ہمت اور حوصلے سے ان مجرموں کو انجام تک پہنچایا۔ وہ مجھے بہادر کہتے ہیں۔ میرے لیے یہ الفاظ کسی بڑے انعام سے کم نہیں، کیونکہ یہ عزت مجھے میرے رب نے دی ہے۔ آج میں سر اٹھا کے جیتی ہوں۔ لوگ میرے پاس آ کے دعائیں دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم جیسی عورت ہی معاشرے کی اصل طاقت ہے۔ میری بیٹی بھی خوش ہے۔ وہ اکثر میرے پاس بیٹھ کے کہتی ہے کہ ماں، اب تمہارے لیے کوئی برا لفظ استعمال نہیں کرے گا، اب کوئی طعنہ نہیں دے گا، اب سب تمہیں عزت دیں گے۔ اور میں اس لمحے اپنے دل میں شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے میرا حوصلہ رائیگاں نہیں جانے دیا۔